اس کے بعد میں مدارس کی اہمیت پر اردو میں تقریر پیش کرنے کے لیے فضل عزیر بن شیخ فضل رحیم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے اور اردو زبان میں مدارس کی اہمیت پر تقریر پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم۔ محترم صدر جلسہ، معزز اساتذہ کرام، سامعین اعظام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نورانی محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے مدارس کی اہمیت۔ دہکتی آگ میں تنکے نہیں گراتے ہم، دہکتی آگ میں تنکے نہیں گراتے ہم، شکستہ پیڑ کے پتے نہیں جھڑاتے ہم، ہمارے خون کے چھینٹے بھی ملیں گے سرحد پر، ہمارے خون کے چھینٹے بھی ملیں گے سرحد پر، زندہ قوم کے پتلے نہیں جلاتے ہم۔ محترم حضرات، اس وقت ہندوستان کے مسلمان تاریخ انسانی کے دشوار گزار دور سے گزر رہے ہیں، مشکلات کے طوفان بلاخیز میں گھرے ہوئے ہیں، آلام و مصائب نے ہر طرف سے احاطہ کر رکھا ہے۔ ایک طرف اسلام اور اسلامی آثار و روایات کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے، تو دوسری طرف مدارس عربیہ کا پورا ڈھانچہ باطل کے شکنجے میں ہے۔ پورے ملک میں مدارس پر زبردستی الغار ہو رہی ہے اور عالمی سطح پر دینی اداروں کے خلاف زہر افشانی کی جا رہی ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ فرقہ پرست تنظیم کا کوئی اہم لیڈر مدارس اسلامیہ کے خلاف رضا سرائی نہ کرتا ہو۔ کبھی ان اداروں کو قومی اداروں سے منحرف بتایا جاتا ہے، کبھی انہیں رجعت پسندی کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ باطل طاقتیں مدارس کے خلاف کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور اب فرقہ پرست طاقتیں سر چڑھ کر بول رہی ہے اور تعصب سینوں سے نکل کر شارع عام پر آ چکا ہے۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ آج ان مدارس کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ مدارس تو دین کے قلعے ہیں اور ان پر دہشت گردی کا الزام، افسوس صد افسوس۔ میرے دوستو، یہ مدارس تو اس قابل تھے کہ انہیں سینوں سے لگایا جاتا، انہیں پلکوں پر بٹھایا جاتا، ان کی تعمیر و ترقی میں ہر طرح کا تعاون کیا جاتا، انہیں سرسبز و شاداب رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی، کیونکہ یہی وہ مدارس ہے جن کی کوکھ سے جنم لینے والے علماء کرام کی قربانیوں کے نتیجے میں ہندوستان آزاد ہوا۔ انہی مدارس سے نکلی ہوئی تحریکات کی بدولت اس ملک میں آزادی کا انقلاب آیا۔ انہی مراکز کے جانباز سپاہیوں کی جد و جہد کے بعد باشندگان وطن نے سکون و راحت کا سانس لیا۔ انہی خانقاہوں کے اندر اللہ اللہ کی صدائے بلند کرنے والے بزرگوں کی دعاؤں کے طفیل انگریزوں سے نجات اور رہائی نصیب ہوئی۔ لیکن آج انہی مدارس کو مسمار کرنے کی کوششیں چل رہی ہے۔ حضرات محترم، ہم پوری دنیا کی متعصب اور فرقہ پرست طاقتوں کو چیلنج کر کے یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ مدرسہ کسی تعمیر کا نام نہیں ہے، مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے۔ جہاں کوئی طالب علم آتا ہو، جہاں کوئی استاذ بیٹھتا ہو، چاہے وہاں کوئی انار کا درخت ہو یا کھجور کا سایہ، وہاں مدرسہ بن جایا کرتا ہے۔ مدرسہ تو ہمارا نظریہ، ہماری جان اور ہماری روح ہے۔ ہم سے ہمارے کارنامے اور داستانیں معلوم کرنے والوں، میں کیا بتاؤں اور کہاں تک بتاؤں؟ اگر تم سے ہو سکے تو ہماری داستان افریقہ کے برپا طوفان سے پوچھو، بالا کوٹ کی پہاڑی سے پوچھو، شاملی کے میدان سے پوچھو، ہماری داستان عدالت کے کٹہرے سے پوچھو، پھانسی کے پھندوں سے پوچھو، ہماری داستان کالے پانی سے پوچھو۔ یہ تمام کے تمام ہمارے خلوص و وفا کے نغمے سنائیں گے۔ آج کثرت پر اترانے والوں اور اقتدار پر گھمنڈ کرنے والوں، تمہاری حکومت انگریز کی حکومت سے طاقتور نہیں، تمہاری یہ شاطرانہ چال انگریز سے تیز نہیں۔ یاد رکھو، اگر تم باز نہ آئے تو آج میں کھل کر یہ پیغام دے رہا ہوں کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ لیکن دوستو، مجھے کہنے دیجئے،
حقیقت بیانی کا موقع تو دیجیے، حقیقت تو تلخ ہوتی ہی ہے، مگر یہ بھی یاد رکھے کہ اظہار حقیقت میں تاخیر کرنا بھی جرم ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج ہمیں یہ دن کیوں دیکھنے پڑے؟ شرپسندوں کو مدارس کے خلاف زہر افشانی کا موقع کیسے ملا؟ ان اداروں پر پابندی کا مطالبہ کرنے کی سکت ان میں کہاں سے آئی؟ مراکز دینیہ کو بنیاد پرستی کا طعنہ دینے کی ہمت ان میں کہاں سے پیدا ہوئی؟ کیا اس میں ہمارا قصور نہیں ہے اور یقیناً ہے۔ اے مسلمانوں، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، عقل و خرد کو استعمال میں لاؤ، کیونکہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح ہمیں آواز لگا رہی ہے، حضرت شیخ الہند کا جگر ہمیں صدائے دے رہا ہے، اور حضرات علماء کرام کی شہادتیں ہمیں للکار رہی ہے، اور جملہ اکابر کے سینے چیخ چیخ کر ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ملک میں مدارس قائم ہے تو ہمارا وجود قائم ہے، اگر یہ مدارس باقی ہے تو مسلمانوں کا تشخص و امتیاز باقی ہے، اگر یہ ادارے زندہ ہے تو اسلام کا چراغ روشن ہے، اگر یہ دینی مراکز مامون ہے تو مسلمانوں کی عزت و آبرو مامون ہے، اگر یہ ادارے محفوظ ہے تو دین اسلام محفوظ ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، مدارس کی اہمیت کو سمجھو، مکاتب دینیہ کی افادیت کو محسوس کرو، اور دینی اداروں کے قیام کی طرف خاص توجہ دو۔ یاد رکھو کہ اگر ہم نے اپنے اور نوجوانان اسلام کے دلوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے منور کر دیا تو انشاءاللہ العزیز دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارے سامنے ٹک نہیں سکیں گی۔ بس دعا یہ ہے کہ مولا کریم مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائیں گا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، یہ تھے فضل عزیز ابن شیخ فضل رحیم صاحب جو ہمارے سامنے مدارس کی اہمیت پر تقریر پیش کر رہے تھے، اور گویا کہ وہ اپنی تقریر سے یوں کہہ رہے تھے، دیکھو سبق وفا کا دیتے ہیں رات دن ہم، دیکھو سبق وفا کا دیتے ہیں رات دن ہم، تم سوچتے ہوں گے غدار مدرسوں میں، دل کو کوئی کھٹک ہو شک ہو کسی طرح کا، آ جاؤ موسٹ ویلکم 100 بار مدرسوں میں۔ محترم سامعین